الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا سب کا اس وقت یہاں جمع ہونا، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے تشریف لے کر آنا، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ مجمع کو بنا دینا، مجمع کو باور کرانا، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ یہ میرے بیان میں اتنے لوگ آ گئے، یہ میرے بیان نے اتنے کام کر دیے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ اس میں تشریف لانے والے اور خدمت کے کام کرنے والے، بیان سننے والے یا سنانے والے، یہ سب کے سب محتاج ہیں۔ اور سب کا اکٹھے ہونے کا جو خاص وجہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنا علاج کروا لیں۔ میں رات جی کا بیان سن رہا تھا تو بڑی پیاری بات فرما رہے تھے کہ ہم سب کے سب بیمار ہیں۔ جب ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں تو وہ علاج کس سے کروائے گا؟ تو وہ اپنا علاج اس ڈاکٹر سے کروائے گا کہ جس کا علم زیادہ ہو، جس کا تجربہ زیادہ ہو، جس کے پاس زیادہ سننے میں آئے، کس کے پاس زیادہ علاج ہے، یہ شفا اللہ پاک زیادہ دیتے ہیں۔ تو ہم جس ڈاکٹر کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں وہ انتہائی مجرب، تجربہ کار، بہترین کام کرنے والا، یعنی اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم ہیں قلبی بیمار، ہم ہیں روحانی بیمار، تو ہمیں اپنی روح کا علاج کرنا ہے۔ تو اس علاج کے لیے جو بہترین ڈاکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف قدم بڑھائیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا تزکیہ بھی ہو جائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ دنیا اور آخرت کے کام ہو جائیں گے۔ اگر سننے والے اور سنانے والے اس کام میں رہیں گے کہ ہمارا مجمع اتنا ہو جائے، اور اگر میں وہاں جاؤں تو کھانے کو اچھا ملے جائے، بیٹھنے کو اچھا ملے گا، چلو وقت ذرا اچھا پاس ہو جائے گا۔ اگر وقت کے گزران کے لیے وہاں جانا ہوگا تو آپ حرم کعبہ بھی چلے جائیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا نال کرو، اسپیکر نال۔ ایک الفاظ بولا جاتا ہے ہماری پنجابی کی زبان میں کہ مکے گیا مقضی نہیں، یہ دل نہ مکائیے۔ تو اگر ہمارے پاس
قلبی روحانی کیفیت نہیں ہوگی، پھر وہاں جانے کے بعد کھانے کی چیزیں گننے کو ملے گی کہ اتنی پلیٹس تھیں، اتنے ڈیزائن کے کھانے تھے، بیٹھنے کو بڑی اچھی جگہ تھی، گرمی کا موسم تھا تو اے سی چل رہا تھا، سردی کا موسم ہے ہیٹر چل رہے ہیں، ہال بڑا اچھا بنا دیا انہوں نے۔ اچھا یہ ساری تعریفی باتیں تو ہو رہی ہیں، اصل کیا بات ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے، ضرورت تزکیہ کہ میری آنکھ میں شرم آ گیا ہے، وہاں جانے کے بعد میری زبان نے بے لگام چلنا چھوڑ دیا ہے، میری کانوں نے غیبت سننا کم کر دی ہے، میرے قدم جو چلا کرتے تھے بغیر حساب کے، کیا ان کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے؟ اگر تو اس کی کام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں یا بڑھ رہی ہوں، پھر تو مجھے ان محافل کا فائدہ ہو گیا۔ اگر یہ کام نہیں ہے اور فقط پلیٹس، ڈیزائن، وقت، اگر میں جا رہی ہوں تو میں کون سا لباس پہن کے جا رہی ہوں؟ میں اگر لباس پہنوں گی تو جو بیٹھی ہوئی وہ فلاں عورت ہے، فلاں عورت ہے، وہ دیکھ کے کتنی خوش ہو جائے گی، تو سارا مقصد فوت ہو گیا۔ اور اگر یہی باور کرایا جائے کہ میرے بیان کے اندر 200 عورتیں تھیں، 500 مرد تھے، تو سارا کام فائدہ کہ مدنی ضائع ہو جائے گا۔ ہاں ایک ہمارے پاکستان سے جو پہلی جماعت تبلیغی جماعت 7 ماہ کے لیے ملک سے باہر گئی، وہاں سے ایک آدمی کو مسلمان کر کے لائی۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک آدمی کو فقط مسلمان کر کے لے آئے تو ہر آدمی کا خرچ 70,000 آیا، 7 ماہ کا 70,000 خرچ آیا۔ تو وہ ہمارے ملک کے جو نام نہاد دیندار، انہوں نے بڑے عجیب سے بول کے اخباروں میں ادھر ادھر الفاظ پر کہنے شروع کیے کہ یہ جو لوگ گئے اتنا پیسہ لگا کے 70,000 ایک ایک بندے کو لے کے گئے، اور صرف ایک بندے کو مسلمان کر کے لے آئے۔ اگر پیسہ ہمارے پاس ہوتا، اتنے یتیم، اتنے بیوائیں، اتنے فلاں گھر، اتنے مساجد، اتنے مدارس، اتنے کام ہو سکتے تھے۔ تو اکابر نے جو جملہ بولا تھا، ہماری ساری بات کا جو اس کے حل نکل آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو ایک شخص کو مسلمان کر کے لے آئے، یہ کسی کو بھی مسلمان کر کے نہ لاتے، 7 ماہ پورے کر کے صرف ایک بندے کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یاد کرا دیتے، مقصد حل ہو جاتا۔ یہ ذرا سید فاطمہ کا بیان بند کرائیں۔ تو میری آج کی بات کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آنے کی سمجھ آ جائے کہ ہم کیوں آ رہے ہیں۔ یہ بالکل عین وقت وہ ہے کہ سبزی لائی جائے گی، گھر کی صفائی کی جائے گی، گھر میں کچھ اور کام ہوں گے، بچوں کے جانے کا، دوپہر کو کھانا بنانے کا، تو یہ سارے کے سارے وہ اوقات ہیں۔ اس اوقات کو آگے پیچھے کر کے جب آ رہے ہیں تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ کی رضا مل جائے، دوسرا دنیا میں جو رہتے ہیں، دنیا میں جو میرے نبی علیہ السلام رہ کر گئے اور ہمیں سمجھا کر گئے، وہ مقصد سمجھ آ جائے۔ اور اگر ہر بیان سے ایک ایک بات یاد آتی جائے، ایک ایک بات، تو مقصد حل ہو جائے گا۔ تو اسی بات کو ہمارے اکابر نے بڑے طریقے سے کھولا ہے۔ کیونکہ ہم نے ان قریب جیسے ہمارے روزانہ بھائی بہن، مائیں باپ، وہ روزانہ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو ہم نے بھی جانا ہے۔ ان قریب ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے جائیں تو یہ دنیا کا کام کیا ہوا ہمیں وہاں فائدہ دے۔ ذرا غور طلب بات ہے، بڑی تھوڑی مشکل سی باتیں آج میں کر رہا ہوں۔
یہ غور کر اس کے اوپر، اللہ کرے ہمیں اس پر فائدہ ہو جائے۔ ان قریب ہم سب نے باری باری، کو آگے کو پیچھے، کو آج ٹوریا کو کل ٹوریا، دنیا مسافر خانہ، ہم سب نے جانا ہے۔ تو یہ بیٹھنے کا فائدہ ہمیں اس وقت نظر آئے گا، یہاں بیٹھ کر کچھ بات سننے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، لوگوں میں اللہ کا تذکرہ کرنے کا، اعمال کرنے کا، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ پہلا نظر آئے گا دنیا میں، جب موت کی ٹکٹکی لگے گی کہ میری روح کیسے پرواز کر رہی ہے۔ دوسرا، اس سے بڑھ کر پھر جب ہم قبر کی زندگی مل جائے گی، اس وقت میں بالکل تنہا، میرے ساتھ کوئی رشتہ دار، کوئی جی بہلانے والا نہیں ہوگا۔ آج تو لائٹ بند ہو جائے طبیعت اکتا جاتی ہے، سورج کی شعائیں نہ نظر آئیں اختی پڑتی ہے طبیعت، کھانے کو اچھا نہ ملے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، مختلف کی امراض ہے، تو بھائی انسولین بھی لگانی ہے، تو تھوڑی دیر میں کوئی چیز نہ ملے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر آہیں ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں، کاش میرے پاس فلاں چیز ہوتی تو میرا یہ پریشانی نہ ہوتی، فلاں خادم ہوتا تو میری خدمت کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب وہاں بالکل اکیلا ہوگا، وہاں کون ساتھ دے گا، وہاں کون جی بہلائے گا، وہاں کون ہمیں انسولین لگائے گا، وہاں کون ٹائم پر ہمیں کھانے دے گا، کون ہمارے اندر لائٹیں جلائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے اسباب تیار کرنے کے لیے مائیں بیٹھی ہے۔ غور سے بات لیجیے گا کہ ہم یہاں صرف اس تیاری کے لیے آئے ہیں، اس تیاری کے لیے آ کے بیٹھے ہیں، کاش کہ اللہ پاک ہماری وہ تیاری مکمل کروا دے، کاش کہ اللہ پاک کو یہ ہمارے قدم پسند آ جائے۔ تو آنے والی بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑی بات ہے، آنے والا کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، آنے والا کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، آنے والے کو اللہ لے کر آتے ہیں، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، اللہ کی چاہت سے آتے ہیں، کہ فرمایا جس کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ عورت کے اوپر محبت کی نگاہ خامد کی پڑتی ہے تو وہ اس کو زیورات میں یا چہرے میں یا لباس میں خوبصورتی یا اس کے عمل کی خوبصورتی دیکھتی، والدین فرما برداری کو دیکھتی ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی اس میں دیکھتا ہے، لیکن جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے قلب پر توجہ کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے دل کو دیکھتے ہیں کہ ان کا دل کیا کام کر رہا ہے۔ تو جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں۔ آپ کی طرح کی عورتیں ہیں کہ جو سٹائلش پسند کرتے ہیں، خوبصورتیوں کو پسند کرتے ہیں، اچھے لباس کو پسند کرتے ہیں، ایسی محافل کو جہاں کھانے پینے کا ذرا اچھا مل جائے ان کو پسند کرتے ہیں، اس کے بجائے تھوڑی سی وہ میوزک سسٹم ہو اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اللہ نے قبول کیا، اللہ نے پسند کیا کہ آپ اللہ کا نام سننے کے لیے آئی بیٹھی ہیں، آپ اللہ کا نام سننے کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے، زندگی میں وہ چیزوں کو اپنانے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ تو اسی لیے اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے اوقات کا خیال کریں، اور جو بھی بہن تشریف لے کر آئے یہاں سے کچھ لے کر جائے، ہر بار کوشش کرے کچھ لے کر جائے۔ اگر ہم دکان پر جا رہے ہیں، ایک شاپ کے اوپر ہم جا رہے ہیں، پرچون کی ہے یا تھوک کی ہے، وہاں ہمارے پیسے تو لگ رہے ہیں، ہم نے کافی ساری چیزیں خرید لی ہیں،
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں نے گھر کے لیے کیا لیا، میں نے بچوں کے لیے کیا لیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ذرا میری طرف غور کریں، میری طرف غور کریں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے آج کی مجلس ذکر اٹینڈ کی ہے تو وہاں بیٹھ کر کیا سوچا ہے کہ میں نماز کو کیسے پڑھوں، اس میں کیا سوچا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق قائم کروں. اس میں ہم نے کیا طے کیا ہے کہ آنے والے وقت جو میرا آ رہا ہے مجھے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن قبر کے نزدیک لے کے جا رہا ہے، میں نے اس کی تیاری کیا کی ہے. تو فرمایا کہ ہر شخص ہر لمحے یہ اپنی دنیا بنا رہا ہے یا جنت بنا رہا ہے، آخرت بنا رہا ہے یا آخرت بگاڑ رہا ہے. ہر شخص کسی کام میں مگن ہے. تو ہم سب کو جب یہاں جو بیٹھنا ہے وہ اس اعتبار سے بیٹھنا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. ہم سب کا اس حوالے سے بیٹھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو رب کیسے راضی ہوگا؟ صرف سجدوں سے نہیں، صرف زکوٰۃ سے نہیں، صرف اعمال سے نہیں، ان اعمال کی ضرورت ہے کہ جس میں اخلاص ہو. دیکھو جو غیر مسلم یعنی کہ قادیانی ہیں، ان کو جا کے دیکھیں، آپ ان میں کوئی تبدیلی نہیں محسوس کر سکتے. ان کی نمازیں کیسی ہیں؟ آپ کی نمازوں کی طرح ہے. اجوا اجوا تو ادھر آ باجی، ادھر آ. تو جو غیر مسلم ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کی مسجد بھی تمہاری مسجد کی طرح، ان کی نمازیں بھی تمہاری نمازوں کی طرح. جیسے تم نماز پڑھتے ہو، جیسے تم قرآن پڑھتے ہو، تم سجدے کرتے ہو، سیم یہی سب کچھ ہے. لیکن فرق یہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا دھیان میرے نبی کی طرف نہیں ہے، ان کا میلان میرے نبی کی طرف نہیں ہے. زکوٰۃ بھی وہ دیتے ہیں، صدقات بھی وہ دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی یعنی جھوٹ بھوٹ بول کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی عمل ان کو کاربند نہیں ہے. ان کی کوئی نماز بھی ان کو بچانے والی نہیں ہے، اللہ کہ کسی کو اللہ پاک توفیق دے دے اور میرے نبی کو آخری نبی ماننے والا بن جائے، اللہ اس کو توفیق دے دے، اپنے ان بدعمالی سے توبہ کر لے، پھر تو راستہ ہدایت ہے. اس لیے آج کی جو گفتگو کا مقصد وہ یہی ہے کہ ہمارا سب کا جو دھیان اپنے رب تعالیٰ کی طرف ہو جائے، ہمارا سب کا دھیان اپنے رب کے منانے کی طرف ہو جائے. وہ ایک شیخ فرماتے ہیں نا، تکڑی گھت کے تول نہ ماہی، اسا ڈاڈے ایباں بھرے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ آخرت کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کل قیامت کی دن اعمال کا ترازو لگائیں گے، اس میں سب کچھ دیکھا جائے گا، اس میں ایک ایک چیز کی گنتی ہو جائے گی. اس کی بات ہمارے ہیں، تکڑی گھت کے تول نہ ماہی، اسا ڈاڈے ایباں بھرے. اب اگلی بات اللہ سے عرض کر رہے ہیں، در آیا نو لاج تو ہڈی، یعنی کہ میں اگر اللہ آپ کے در پر آ گیا ہوں تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، آپ سے کیا امید رکھ رہا ہوں کہ میرے جیسے بھی عمل ہوں مجھے دور نہ کرنا. در آیا نو لاج تو ہڈی، پاویں کھوٹے پاہیں کھرے، یعنی میرے پاس جتنے بھی اعمال ہیں اللہ میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں. اگلی بات فرماتے ہیں، صابن تھوڑا تے میل گھنیری، صابن تھوڑا
تے میل گھنیری، اس سے کیا مراد ہے کہ عمل چھوٹا ہے، گندگی بہت زیادہ ہے، غیبت کی، چغلی کی، حسد کی، گناہ کی، بد کرداری کی، بد فعلی کی، بد نظری کی، صابن چھوڑا تے میل گھنیری۔ اب اگلی بات ہمارے ہیں کہ چارے پلو میرے چکڑا لتڑے، یعنی کہ میرا جو جسم ہے، یہ میرا کپڑا ہے، وہ سارا بدعمالیوں سے بھرا پڑا ہے، میرا جو عمل کا ہے نا وہ سارا بدعمالیوں سے بھرا پڑا ہے۔ چارے لڑے میرے چکڑا لتڑے میں کیڑا مل مل دھواں، غلام فریدا کوئی وس نہ چلتا، یعنی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن اپنے گناہ اتنے زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے بس ہی نہیں چلتا، میں رو رہا ہوں۔ غلام فریدا کوئی وس نہ چلتا تو میں ہنجوں دے ہار پر ہوں۔ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کسی بھی اس مرد کو دیکھو یا عورت کو دیکھو کہ جو کسی کی دیوانگی میں دیوانہ پن کر رہا ہو، جیسے کہ مشہور قصہ حدیث کی کتاب میں آتا ہے لیلا مجنوں کا، وہ کس طرح فرشتہ تھا کہ جو لیلا کی گلی سے کتا بھی نکلتا تھا اس کے پیروں کو چومتا تھا۔ کیوں؟ تو لیلا کی گلی سے تو آیا ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال سنائی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے تشریف لائے تو دوستوں سے ملاقات ہوئی اور لوگوں سے، تو کیس سے ملاقات ہوئی، تو کیس سے پوچھنے لگے کیس میں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ٹھیک کیا کہ نہیں؟ کیوں؟ کہتے خلافت کی حقدار تو لیلا تھی۔ انت مجنون، انت مجنون۔ تو اس لیے یہ باتیں ہیں اللہ سے عشق کی، اللہ سے محبت کی۔ اگر جوانی ہے، بڑھاپا ہے، شادی شدہ عورت کے لیے تو ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے، پہلی چیز اس کو اس میں ملے گی۔ دوسری بات کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس سے بڑھ کر پھر اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کرے گی۔ تو 24 گھنٹے میں آپ شیڈول بنا لیں، پہلے تو گنتی کریں تو 12 گھنٹے نیند کے ہوتے ہیں، اگر 12 نہیں تھوڑی نیند ہے تو گھر کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، کمرے کی صفائی، گھر کی صفائی، سبزی کا لانا، اس کو بنانا، بچوں کی خدمت، سارے کاموں میں اب کیا ہے کہ تھک ہار کے دھڑم جا کے بستر پر گرتی ہے عورت، خدمت کر کر کے اور بڑی خوشی سے کر رہی ہے بچوں کی خدمت، لیکن اب اس کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ اعمال کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا جی مجھے۔ اور سچ کہتی ہے بالکل ٹائم نہیں ملتا۔ ملتا کیوں نہیں ٹائم؟ کہ جس کام کو آپ نے دل میں جگہ ہی نہیں تھی اس کا ٹائم کہاں سے آ گیا؟ ایک عورت کو پتہ ہے آج میں نے فنکشن پر جانا ہے، میرے فلاں رشتہ دار کے ہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی بھی ہے، تو فی الفور اپنے دماغ میں ایڈجسٹنگ کر لے گی، اس کام کو اتنے بجے، اس کو ایسے، اس کو فلاں کے ذمے، اور میں پہنچ جاؤں گی۔ 12 بجے کا ٹائم ہے تو 11:15 اس نے گھر میں زلزلہ طاری کر کے اپنا فیشنیبل لیڈی بن کے گھر سے نکل جانا ہے، فیشن شو میں جا رہی ہوں میں، کیونکہ اس کو ہم نے دماغ میں سوچ لیا، دل میں اہمیت دے دی ہے۔ اگر ہم یہی کام برعکس ادھر کرتے ہیں کہ میں نے بالکل باقاعدگی کے ساتھ 5 گانا پڑھنی ہے اور اسی کے ساتھ میں نے کچھ دیر اللہ کو مصلی پر دینی ہے، میں ذکر کروں، اس کے بعد اپنے رب سے ملاقات کروں، اگر تھوڑا سا اس کو دماغ میں ایڈجسٹنگ کر لیں گے تو 24 گھنٹے کے اندر یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی چیز۔ اب آ جائیے گا کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کندھوں پر بوجھ ہو جاتا ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، گھر کے کام کاج کر کے بمشکل حضرت صاحب میں تو نماز پڑھ سکتی ہوں، باقی اعمال مجھ سے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیٹی
فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی، بلکہ وہ چکی چلاتی اور مشکی کا پانی کا اٹھاتی، ایسے اٹھاتی کہ اس معصوم جسم کے اوپر، نرم و نازک جسم کے اوپر مشق اٹھانے کے نشان پڑ چکے تھے۔ اب حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اگر تو ایک غلام لے کے آ کو تیری خدمت میں، تیرے کام میں کچھ معاونت کرا دیں گے۔ تشریف لے کر گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا، بات نہیں کوئی کر سکی، واپس آ گئی۔ جب مجلس برخاست ہو چکی، کسی بھی وقت شام کو یا صبح کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاطمہ آپ آئی تھی، خیریت تھی؟ پھر بھی زبان سے کوئی بول نہ بول سکی۔ حضرت علی عرض کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فاطمہ کو کہا تھا کہ کام کاج گھر کے اندر تو تھک جاتی ہے، تو حضور کے پاس کچھ خدام غلام لوگ ہیں، ان سے کوئی لے لے، تیرے ساتھ تعاون ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو کیا دے رہے ہیں؟ ذرا میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو آپ اگر ڈسپرین، پیناڈول یہ بڑی سے بڑی پین کلر گولی کے ساتھ مشابہت کریں تو اس چیز کی گستاخی ہے، یعنی اس سے بہت اوپر چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ جسے بولتے ہیں، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے تو تیری یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ بالخصوص ان مستورات کے لیے وظیفہ ہے کہ جو سارا دن کام کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اعمال پہ لگانا چاہتی ہیں، تو ان کو اس میں بڑا فائدہ مل جائے گا کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ نمازیں بھی اور ساتھ ذکر بھی کیا۔ اگلی بات، ہاں اسی تسبیح کے ساتھ اگر چوتھا کلمہ ساتھ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک کلمہ پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ہر نماز کے بعد کریں گے تو ہر نماز کے بعد یہ معاملہ ہوگا، تو یہ موضوع نہیں ہے۔ اگلی بات کہ جو بہنیں ذکر کرنے کے بعد مراقبے میں بیٹھ جاتی ہیں تو اس میں سستی کاہلی ہوتی ہے، جمائیں آتی ہیں، کندھے پر بوجھ ہو جاتا ہے، کام یاد آ جاتی ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ دل جمی کے ساتھ مراقبے میں بیٹھ جائیں، دل جمی کے ساتھ جتنی دیر ہو سکے مراقبہ کریں۔ اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے جی کہ میری ٹانگ سو گئی، میرا پاؤں سو گیا، میرا فلاں دھڑ سو گیا، اس کا علاج سمجھ لیں۔ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹانگ سو گئی، اپنا عمل نہ چھوڑیں اور کروٹ بھی چینج نہ کریں کہ پہلے چوکڑی لگا کے بیٹھے یا پاؤں کو کھڑا کر لیا، ٹانگ لمبی کر لیا، نہیں۔ فقط اگر جسم کے سونے کی بات ہے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے جائیں، مراقبے میں رہیں، مراقبہ نہ چھوڑیں، تو ہاتھ پھیرتے جائیں، سورۃ اخلاص پڑھتے جائیں۔ 3 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور جو جسم سو رہا ہے، سن ہو رہا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کریں۔ تو آج کے لیے میرے خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھنے سے دعا کرتے ہیں۔